نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو انہوں نے کتاب میں سے چھپا رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے، اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ کیوں بھول گئے؟ تو اس آیت سے بھی کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہود میں سے بھی بعض منافقین تھے۔ نمبر 2 یہ کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ سورۃ الزمر آیت 31 میں آتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے دربار میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہیں اپنے حق کے بارے میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی حق پر ہوگا اس کے حق پہ فیصلہ دے دیں گے۔ اور پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عقل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے۔ بعض لوگ عقل مندی کس کو سمجھتے ہیں؟ دوسروں کو بے وقوف بنانے کو۔ کہتے ہیں فلاں بہت سمارٹ ہے اور دوسروں کو فریب دے سکتا ہے، اکما دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ یعنی اپنی غلطیوں کو کور کر جانا، چھپا جانا، بندوں کے سامنے بہت اچھا بن کے دکھانا، معصوم بن جانا، یہ سب کچھ انسان کرتا ہے کیا سوچ کے؟ یہ بھول کے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اللہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کھلے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور چھپے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں۔ کن میں سے؟ یہود میں سے۔ ایک گروہ کون ہے ان میں سے؟ دیکھیں ان کی مختلف کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں۔ ایک گروہ علماء کا ہے، ان کا کیا کام تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ ایک گروہ کیا تھا ان میں سے؟ منافق تھے۔ ایک گروہ کون ہے؟ ان پڑھ، امیون۔ امی کون ہوتا ہے؟ جس کے علم کا سورس صرف اس کی ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں بھی ان پڑھ ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نکلتا۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیسے؟ کچھ سیکھ کر۔ سیکھو۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، عوام کا حال ہے یہ۔ پیچھے خواص کا حال تھا، یہ عوام کا حال ہے۔ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہود کے اندر 2 گروپس تھے۔ ایک تھا اسکالرز کا گروپ جو خوب پڑھتے پڑھاتے تھے اور منمانی کرتے تھے، جیسے جیسے جی چاہتا تھا کتاب کے ساتھ کرتے، اور باقی عوام کس کے اوپر تھے؟ ان لوگوں پر ڈپینڈ کرتے تھے، جو وہ بتا دیتے بس وہی مان لیتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، خود علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کا دین کیا تھا؟ وشفل تھنکنگ، جھوٹی آرزویں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ جھوٹی آرزویں کیا تھی؟ ان کے اپنے وہم و گمان تھے، خود ساختہ باتیں تھی، ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی حالات ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ سب باتیں ہم پر کیوں کھولی؟ بنی اسرائیل کے حالات اتنی تفصیل سے کیوں بتائے؟ تاکہ ہم اپنے حالات کو جانچیں۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ ان کے اندر ایک گروہ ہے علماء کا جو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یا دین کو انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا رکھا ہے، جس قسم کا چاہے فتویٰ دے دے۔ عوام لوگوں کے پاس خود کوئی علم نہیں، نہ کتاب پڑھتے نہ پڑھاتے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے، پھر وہ جو بتا دے اندھا دھند اسی کو فالو کر لیتے۔ وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کر دے وہ حرام ہے۔ عام لوگ، عام مسلمانوں کو اس بات کے لیے نہ کبھی کسی نے ابھارا
نہ انہیں کبھی خود احساس ہوا، نہ انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی کچھ جانیں. تو یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے. وہ نجات کے سستے نسخوں اور جھوٹی کہانیوں پہ جی رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی، ویسا کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ عوام کا حال کیا ہے، دن رات اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، خود کتاب کبھی کھول کے نہیں پڑھی، نہ پڑھنے پڑھانے کا زیادہ رواج ہے. میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی جانتے ہیں قرآن کی، انہوں نے صرف سادہ ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہو، نہیں پتا، عربی تو آتی نہیں. لا یعلمون الکتاب. اب جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کر رکھے ہوتے، کیا پتا اللہ کس کو بخش دے، اور کچھ کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرتے رہتے. کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی کہ جو فاحشہ تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا تھا لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم انتہائی غلط بھی کام کر رہے ہیں سو بات، کیا پتا ہم سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں. اور کبھی اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں سنا دیتے ہیں. لہذا آخرت کے بارے میں اول تو بات ہی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کس پر بیسڈ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، وہم و گمان پہ باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں. دنیا میں نفع نقصان کے لیے خوب انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کیسا بزنس کرے، کتنا کرے، کیا کرنے میں کتنا پروفٹ ہے. صرف ڈگری نہیں لیں گے بلکہ پھر کنسلٹنسی سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر طرح طرح کے سروے کریں گے، پھر جا کے دنیا کے میں ہاتھ ڈالیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں اندھا دھند اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، خواہ کتنی بھی بڑی ڈگری ہو. آج کل پڑھا لکھا ہونا اور ان پڑھ ہونا، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کس کو پڑھا لکھا ہونا کہتے ہیں؟ جی، جس کا کاغذ کا ٹکڑا ہو، جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہو، اسی سے بہت امپریس بھی ہوتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ. یا بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کیا باتیں کر رہے ہوتے کہ فلاں شخص فلاں لڑکا ہائیلی کوالیفائڈ ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کی کتاب میں سے بھی کچھ آتا ہے یا نہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اگر دنیا کی کوئی ڈگری، یونیورسٹی کی کوئی ڈگری، سب خوش ہو جائیں گے. کسی نے قرآن پڑھا یا نہیں، یہ تو ہمارے کہیں دور پر خیال میں بھی نہیں کہ یہ کوئی کرائیٹیریا بھی رکھے. یہ سوچ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب پڑھتے جو نہیں. اگر صرف پہلا سپارہ ہی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے اور ان پڑھ ہونا کیا ہے. اللہ کے نزدیک کون ان پڑھ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس الکتاب نہیں. پھر ہمارے ہاں یہ جو ایک عام خیال ہے کہ کتاب پڑھنا صرف چند لوگوں کا کام ہے، اس کی بھی یہاں نفی کی جا رہی ہے. صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، ہدی للناس ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للناس. تو للناس میں کون شامل ہے؟ صرف چند لوگ، مخصوص طبقہ جو مدرسوں میں بس بیٹھا رہے اور پڑھتا پڑھاتا رہے اور بحث مباحثے کرتا رہے، اور باقی لوگ بس صرف ان پہ ڈپینڈ کر لے اپنے دین کے معاملے میں. تو یہ طریقہ اور طرز عمل درست نہیں ہے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کیا کرتے تھے کتاب کے معاملے میں؟ 10 آیتیں پڑھتے اور ان کا معنی بھی جانتے، ان کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. 4 لفظ لکھ لیجئے. کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کا لفظ جاننا ہے، کیسے پڑھا جائے، لفظ کیا کہتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا معنی، ان لفظ کا میننگ کیا ہے. تیسری چیز اس کا فہم کہ اس کے ڈیپتھ میں معنی کیا ہے، کانٹیکسٹ میں معنی کیا ہے. اور چوتھی چیز اس پر عمل. یہ ہمارے اوپر کتاب کا حق ہے. کیا ہے؟ حق. کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو، یعنی عربی ریڈنگ بھی آتی ہو، میننگ آتا ہو، اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی، اور پھر اس پر عمل بھی ہو. کیونکہ جو شخص صرف لفظ جانتا ہے، کچھ لوگ ہیں نا جو قرات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا، وہ بھی امی ہے، وہ بھی ان پڑھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بعض لوگ کسی حد تک ٹرانسلیشن جانتے لیکن آگے نہیں سمجھ کے مطلب کیا ہے ساری بات کا. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو
تو کنفیوژن ہوتی ہے. بعض لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا اور کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں یہ کہا گیا، وہاں یہ کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت ایسا مخصوص کرے کہ جس میں کتاب کی سمجھ بوجھ پیدا کرے. اور پھر یہ سب کچھ صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں بلکہ کتاب عمل کے لیے. الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سمجھیں اس پر عمل بھی کریں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ویسے تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے لیکن ہاتھ کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ تاکید کے لیے کہ واقعی وہ خود لکھتے، اپنے پاس سے کچھ لکھتے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اب اہل کتاب کے ایک اور گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں اور زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا. وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اپنی باتوں کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کو بتاتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ دین جانتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے دل خیال میں باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوتا. اور ایسی باتیں وہ کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکے، دنیاوی فائدے حاصل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا